अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी पॉडकास्ट केपी लेंस। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गुड गवर्नेंस रोड मैप के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह साहब, जो इस अहम मंसूबे की तफसीलात, अहदाफ और आवाम पर इसके मुमकिन असरात पर रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया चीफ सेक्रेटरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। सर, गुड गवर्नेंस रोड मैप 3 बुनियादी सतूनों पर मरकूज है: बेहतर तर्ज हुक्मरानी, स्मार्ट तरक्की और सिक्योरिटी। इनका इंतखाब क्यों किया गया और इनके तहत किस नौइयत की इस्लाहात मुतवक्का है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको इल्म है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले 1 साल में मुख्तलिफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए और मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ टास्क दिए गए ताकि यहाँ पर रहने वाले अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाई जा सके और यहाँ पे गुड गवर्नेंस मुतारिफ कराया जा सके। इन तमाम जितने भी इनिशिएटिव्स हैं हुकूमत के, उनको एक फ्रेमवर्क में लाने की ज़रूरत थी ताकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मेरा ऑफिस, हमारे तमाम जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने सेक्रेटरीज़ हैं और निचली सतह पे हमारी ज़िले और डिवीज़नल लेवल की इंतज़ामिया है, वो एक फ्रेमवर्क के तहत, एक सिस्टम के तहत इन तमाम इंटरवेंशंस पे प्रोग्रेस को देख सके और प्रोग्रेस को आगे लेके जा सके। इसके लिए जो ये 3 सतून है, जैसे पहला सतून आपने बताया गुड गवर्नेंस का है, इसका बुनियादी मकसद लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाना है और बेहतरी लाना है और उनकी सरकार की जितनी भी खिदमात हैं उन तक रसाई को आसान बनाना है और सरकार की जितनी भी खिदमात हैं, जितनी भी सर्विसेज सरकार दे रही है, उनको लोगों के लिए आसान और सहल बनाना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सतून आपने बताया वो है स्मार्ट डेवलपमेंट का। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुकी है और हमारा इरादा है कि आने वाले 1 या 2 साल में ऐसे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जा सके जो ना एक तरफ आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकें और बेहतरी ला सकें और दूसरी तरफ इस सूबे का जितना भी इकनॉमिक पोटेंशियल है उसको अनटैप करके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकें। और तीसरा, आपको जैसे पता है कि जी हमारे सूबे को अमन व अमान का एक चैलेंज दरपेश है और हमारे सदरन केपी जो है और कुछ अजला में ये चैलेंज ज़्यादा है। उस पे एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान के तहत, एक जामे मंसूबे के तहत, जिसमें तमाम इदारे एक ही तरफ अपना ज़ोर लगाएंगे और एक ही सिस्टम के ज़रिए इस चैलेंज से निमटने के पॉलिसी पे अमल पैरा होंगे। तो ये 3 अहम सतून हैं। इस गुड गवर्नेंस रोड मैप के ज़रिए हमारा जो टारगेट है, जो हम मुख्तलिफ इंटरवेंशन के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टारगेट है कि जी हम तमाम प्राइमरी स्कूल्स में और तमाम सेकेंडरी स्कूल्स में कम से कम 2 साल में कम से कम 90% असातिज़ा की हाज़िरी को यकीनी बनाएं और हमारा जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जितने भी बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, वो उसकी तादाद आपको शायद इल्म हो, वो 4.9 मिलियन है। इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चों को हम आने वाले 1 साल से लेकर 2 साल में स्कूलों में लाना चाहते हैं। इसके लिए एक जामे एक्शन प्लान की ज़रूरत है। कुछ स्कूलों को जो लो परफॉर्मिंग है उनको हम आउटसोर्स करेंगे। असातिज़ा की भर्ती चल रही है, उनकी क्वालिटी और उनकी तादाद पूरी की जाएगी। हमारे 8,000 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जिसमें 2 या उससे कम कमरे हैं और दो असातिज़ा पे हैं। उनमें हम कमरों की तादाद बढ़ाएंगे और उनमें असातिज़ा की तादाद हम बढ़ाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ इस्लाहात की जाएंगी। इसी तरह बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं उसमें हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 450 जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के इदारे हैं उसमें ये ज़च्चा और बच्चा की जो सहूलत है वो 24/7 अवेलेबल हो और जो बुनियादी अद्वियात हैं वो कम से कम तमाम एमरजेंसीज़ में और तमाम OPDs में वो हम दे सकें। और इसी के तहत जो हमारे 50 के करीब हम चाहते हैं कि हमारे जो ऐसे दूर दराज के इलाकों में सेहत के मराकज़ हैं उनको हम आउटसोर्स कर सकें। हमारा इरादा है इस रोड मैप के ज़रिए कि 50,000 नौजवानों को ऐसी वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो अपना रोज़गार मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर वो हासिल कर सकें। इसी तरह तमाम जो निज़ाम है हमारा दफातर का, हमारे सरकारी महकमों का, उसको
بنانا ہے, ہم نے اس کو ڈیجیٹائز اور آٹومیٹ کرنا ہے. اسی طرح جتنا بھی ہمارا پروکیورمنٹ کا پروسیس ہے اس کو ہم نے ای پیڈ ہمارا نیا نظام ہے, یہ ای بیڈنگ کا اور ای پروکیورمنٹ کا ہے, وہ متعارف کرا رہے ہیں تاکہ اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں. اسی طرح مختلف اداروں کو ایگریکلچر میں آپ دیکھیں گے مختلف انٹرونشنز اور مختلف ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں, لائف سٹاک میں سیٹ کیے گئے ہیں, انڈسٹریز کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں. ہمارے کچھ صدرن ڈسٹرکٹس میں درابن اکنامک زون ہے جو علاقے کی اکانومی کو تبدیل کر سکتا ہے. بنو اکنامک زون ہے, سالٹ اینڈ جپسم سٹی کرک میں ہے, مومن ماربل سٹی ہے, باجوڑ اکنامک زون ہے. ان تمام زونز کو ہم اس گڈ گورننس روڈ میپ کے ذریعے ٹارگیٹ کریں گے. ان کے ہر ایک کا ایکشن پلان بنے گا تاکہ وہاں پہ نوجوانوں کو روزگار بھی مل سکے اور وہاں پہ جو اس علاقے کے اپنا اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو بھی ٹیپ کیا جا سکے. ہاؤسنگ کے بہت بڑے بڑے منصوبے اس گڈ گورننس روڈ میپ کا حصہ ہیں اور پراپر ایکشن پلان ان کا بنایا جا چکا ہے تاکہ 2 سال میں ہم اس کو تکمیل کی مراحل طے کرا سکیں. اچھا, اس روڈ میپ میں صحت, تعلیم, معیشت, ڈیجیٹل خدمات اور سماجی تحفظ جیسے 12 اہم شعبے شامل ہیں. ان میں سے آپ کے خیال میں کون سے سب سے اہم یا چیلنجنگ ہیں اور نمایاں اقدامات ان میں سے کون سے ہیں؟ جو میری نظر میں ایجوکیشن, ہمارا بہت بڑی تعداد جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ہے 4.9 ملین کی, ان کو دوبارہ اسکولوں میں لانا اور اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنانا تاکہ ہمارے پاس جو بھی بچہ تعلیم حاصل کرے وہ اپنی عملی زندگی میں اپنا ایک معاشرے میں مقام پا سکے. اس میں ہمارے ایجوکیشن جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس کو ریفارمز کرنے پر بھی ہم زور دے رہے ہیں تاکہ بچوں کا رجحان منفی ایکٹیویٹیز کی بجائے پازیٹیو اس پہ ہو اور وہ اپنی تعلیم پہ توجہ مرکوز کریں. اس کے ساتھ صحت دوسرا چیلنجنگ وہ ہے کیونکہ ہمارے دور دراز کے علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹرز کی اور بچوں کی جو خواتین کو جو مسئلے درپیش ہوتے ہیں ان کو بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 450 کم از کم جو صوبے کے مختلف علاقوں میں یہ پھیلے ہوئے ہیں ہمارے بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں وہاں میں زچہ بچہ کی 24/7 سہولت دستیاب ہو. اور اگر کوئی دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگ رہتے ہوں, اگر ساؤتھ وزیرستان کے توئی خلا میں کوئی بندہ رہتا ہو, اگر اورگ زئی کے مشتی میلہ میں کوئی رہتا ہو, تو وہاں پہ جو صحت کی سہولت ہے وہ اس لیول کی ہو تاکہ اس کو ہر شہری کو ہر بیماری کے لیے پشاور یا کوہاٹ یا ڈیرہ اسماعیل خان بڑے علاقوں میں نہ آنا پڑے. تو اس کے لیے ہم آؤٹ سورسنگ پہ بھی جا رہے ہیں تاکہ بنیادی صحت کی سہولت وہاں پہ بہتر طریقے سے فراہم کی جا سکے. اسمارٹ ترقی کے تحت میگا پروجیکٹس, انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری پر زور دیا گیا ہے. اگلے 2 سالوں میں کون سے اہم منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو انفراسٹرکچر کے منصوبے گنواؤں تو اس میں سب سے اہم منصوبہ پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک موٹر وے کا ہے جو تقریباً 365 کلومیٹر کا ہے. اور یہ ایک گرین موٹر وے ہوگا کہ دونوں اطراف پہ ہم درخت اگائیں گے, ہم جنگل اگائیں گے تاکہ یہ ایک گرین موٹر وے تاکہ ہمارا جو ماحولیاتی چیلنج ہے اس سے بھی ہم نمٹ سکیں اور لوگوں کو پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک یعنی ہمارا جو جنوبی علاقہ ہے, جنوبی اضلاع ہیں, ان کو شمال سے آسانی سے ملایا جا سکے. اسی طرح ہم ہکلا موٹر وے کو انڈس ہائی وے سے ملانے کے ایک منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. انڈسٹریز میں نے آپ کو گنوایا کہ درابن اکنامک زون ہے, بنو اکنامک زون ہے, سالٹ اینڈ جپسم سٹی ہے, مومن ماربل سٹی ہے اور اس کے ساتھ باجاوڑ اکنامک زون ہے. اس پہ ہم ترجیح بنیادوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تیسرا اہم منصوبہ جو پہلو جو ہے وہ ہم 50,000 اپنے نوجوانوں کو ایسی ہنرمندی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جس سے وہ آسانی کے ساتھ ملک کے اندر اور ملک کے باہر روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں. اچھا, روڈ میپ کے اہداف کی نگرانی اور جانچ کے لیے کون سے سسٹمز قائم کیے گئے ہیں اور جیو ٹیگنگ کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے AI اور جدید ٹیکنالوجی جیسے؟ ہاں جی, دیکھیے جی, کسی بھی روڈ میپ کے لیے یا کسی بھی ایجنڈے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کا اور انفورسمنٹ کا ایک جامع منصوبہ ہو. اس میں جو ہمارا سب سے اوپر کا ٹیئر ہے وہ چیف منسٹر کا آفس ہے اور چیف منسٹر کے آفس اس تمام نظام کو دیکھے گا اور ہم میرے آفس سے لے کے نیچے جتنے بھی ہمارے آفسز ہیں وہ پروگرس ان کو رپورٹ کرتا رہے گا.
اس پروگرس کو ہم کیسے مانیٹر کریں گے؟ ہمارا جو PMRU ہے پرفارمنس مینجمنٹ ریفارم یونٹ، اس کو ریفارم کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ٹریفک لائٹ سسٹم کے ذریعے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انٹرونشن کا ایک ایکشن پلان ہے، اس ایکشن پلان میں یہ پتہ ہے کہ جی کون سا کام کس نے کب تک کرنا ہے، تو یہ PMRU اس کو مانیٹر کرتا رہے گا۔ جو کام ٹائم پہ ہو رہے گا وہ گرین ہائی لائٹ ہوگا، جو ڈیلے ہوگا وہ ریڈ میں آئے گا، اور ہمارے جو جتنے بھی ڈیش بورڈز ہیں، قاسم صاحب کا ہے، میرے آفس کا ہے، کنسرن منسٹرز کا ہے، سیکرٹری، اس پہ وہ فلیش ہوگا۔ ایک تو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے۔ تیسرا، ہمارے فیلڈ میں فارمیشنز ہیں، وہ ریئل ٹائم پروگرس بتائیں گی، اور وہ AI کے ذریعے ہمارے ڈیش بورڈز پہ فلیش ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو لانا چاہتے ہیں اسکولز میں، تو ان اسکول سے ریئل ٹائم کا ڈیٹا آئے گا کہ اس میں کتنی انرولمنٹ ہوئی، کتنے نئے بچے ہوئے، تو وہ وہاں پہ اسکول سے بیٹھ کے جیو ٹیگ کے ذریعے ہمارے ڈیش بورڈ پہ وہ ریفلیکٹ ہوگا، PMRU اس کو دیکھے گا اور اس پہ اپنی رپورٹس جنریٹ کرے گا۔ میرے آفس کے نیچے جو سیکٹریز کا آفس ہے، وہ ہر محکمہ کا سیکٹری اور ہر محکمہ کا جو منسٹر ہے وہ پروگرس کا ریویو کرے گا منتھلی، اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح پر جو ڈپٹی کمشنرز ہیں اور ہمارے جو ڈویژن سطح پہ کمشنرز ہیں، وہ چونکہ انفورسمنٹ، ہمارے جو امپلیمنٹیشن عام ہے وہ ہیں فیلڈ میں، وہ انشور کریں گے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو، اور ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا جس کے ذریعے وہ دیکھیں کہ کہاں تک ان کے علاقے میں اس گڈ گورننس روڈ میپ پہ عمل ہو رہا ہے۔ اچھا، روڈ میپ ادارہ جاتی اصلاحات اور عوام کی توقعات پر پورا اترنے کا ہدف رکھتا ہے۔ عام شہری کو اس کے کیا عملی فوائد حاصل ہوں گے اور کب؟ یہ پورا گڈ گورننس روڈ میپ جو ہے، یہ عام شہری کی زندگی کو آسان اور باوقار بنانے کے لیے ہی ہے۔ حکومت کا مقصد ہی اپنے شہریوں کی خدمت ہے، اور ہم جتنے بھی سول سرونٹس ہیں، جتنے بھی پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہی عوام کی زندگی کو بہتر اور آسان بنانا ہے۔ اس میں اگر آپ ہر انٹرونشنز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک تو اداروں کی بنیادی سٹرکچر کا ریفارم ہے تاکہ وہ بہتر پوزیشن میں ہوں آگے اس ریفارم ایجنڈا کو آگے لے جانے میں کے لیے۔ اس میں اداروں میں اصلاحات کی جائیں گی، ان کے قوانین میں اصلاحات کی جائیں گی، اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ جو موجودہ جو بھی سٹرکچر ہے محکمہ کا، اس کی ایفیشنسی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، اور ایفیشنسی کا واحد ہی ایک پیمانہ ہے کہ کیسے عوام کو اس ادارے کی جو بنیادی وہ سہولیات فراہم کر رہا ہے اس تک عوام کی رسائی آسان ہو، عوام کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہو، تاکہ عوام کی ضرورت کے مطابق، عوام کی خواہش کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو اور اپنے ایکشن پلان کو ترتیب دیا جا سکے۔ بہت شکریہ چیف سیکرٹری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے گڈ گورننس روڈ میپ کے حوالے سے آپ نے چیف سیکرٹری صاحب کی مفید اور اہم معلومات حاصل کی۔ اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔